بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ پیام صبح میں خواتین حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں گفتگو ہو رہی ہے مسلسل قرآن فہمی کے حوالے سے۔ ہم نے بات کی تزکیہ کس طرح ہوتا ہے، فرد کا، علم کا، معاشرے کا۔ آج ہم بات کریں گے کہ علماء کا تزکیہ کس انداز سے ہوتا ہے۔ ہم نے بات کی، آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کے حافظے میں ہوگا کہ علوم دینیہ اور علوم عالمیہ دونوں کے مابین ہم آہنگی کس طرح پیدا ہوتی ہے، اور قرآن کریم کو مطلوب کون سا علم ہے، قرآن کریم علم کی تعریف کیا کر رہا ہے۔ اس پر گفتگو بہت ساری ہوئی ہے، بہت ساری گفتگو آج بھی ہوگی۔ ایک بہت اہم عالم اس ملک کے جو پچھلے دنوں امریکہ تشریف لے گئے تھے، ہمارے پروگرام میں تشریف نہیں لا سکے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر آپ کی رائے ضرور آئے۔ پچھلے 26 دن سے آپ امریکہ میں تھے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس موضوع کو ان کے سامنے بھی رکھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، کوئی اس کا سوال ہم رکھیں آپ کے سامنے، ہم چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب تلاوت کلام پاک کے لیے۔ آئیے ہم لاہور چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ قاری صاحب۔ خواتین حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم چلتے ہیں دوبارہ لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ آئیے لاہور چلتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیرو ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے رحمان کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر ہے۔ بہت شکریہ قاری خالد عثمان علوی صاحب اور محمد اسلم راؤ صاحب۔ محترم ناظرین، تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام، چیئرمین روت ہلال کمیٹی پاکستان، کئی کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ، تشریف لائے ہیں حال ہی میں دورہ مکمل کر کے امریکہ کا۔ 26 دن پیام صبح میں آپ تشریف نہیں لائے تو ہم نے کہا کہ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس پر آپ کی رائے ضرور آنی چاہیے۔ تشریف فرمائے محترم مفتی یحییٰ عاصم صاحب۔ خواتین حضرات، پرسوں بھی ہمارے ساتھ تھے، اس موضوع پر گفتگو آپ نے سنی، ابتدائی گفتگو۔ آج ہم چاہیں گے اس گفتگو کو آگے لے کر جائیں۔ اس سے پہلے کہ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں، کوئز کمپٹیشن، روز جو سوال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آج کا سوال اور اس سے پہلے کل کے سوال یعنی پرسوں کے سوال کا صحیح جواب ہم چاہتے ہیں پیش کریں آپ کے سامنے۔ پرسوں 25 تاریخ کو ہم نے سوال رکھا تھا کہ ابو البشر کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ درست جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، اس پروگرام کے آخر میں آپ جانتے ہیں قرآن اندازی ہوتی ہے، مفتی یحییٰ عاصم صاحب قرآن نکالیں گے اور مفتی منیب الرحمان صاحب اس خوش نصیب کے نام کا اعلان کریں گے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے روز تک غار ثور میں قیام فرمایا؟ پہلا آپشن 3 روز، دوسرا آپشن 5 روز، تیسرا آپشن 7 روز۔ خواتین و حضرات، جو ہمارا فون نمبرز ہیں، ہمارے ای میل ایڈریس ہے اور ہمارے ایس ایم ایس کا نمبر وہ اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے اور اپنے درست جوابات روانہ فرمائیے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جی، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید دوبارہ اپنے وطن میں۔ شکریہ۔ مفتی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں کے مابین ایک فرق پیدا ہوتا چلا گیا، اور بہت ساری اب ایک تو بوت پیدا ہوا، خلیج پیدا ہوئی اور بہت مٹی پڑ گئی ہے۔ قرآن کریم کا تقاضا، اب تک گفتگو جو بات سامنے آئی ہمارے علماء نے بتائی ہمیں کہ دونوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، یعنی علوم عالمیہ میں بھی اور علوم الہیہ میں بھی۔ پہلے آپ یہ فرمائیے کہ کیا قرآن کریم کو مطلوب ایسا ہی ہے کہ ہم فزیکل سائنسز، سوشل سائنسز دونوں میں ہم آہنگی رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، نہ یہ تاریخ کی کتاب ہے، نہ فلسفے کی کتاب ہے، نہ سائنس اور جغرافی کی کتاب ہے، نہ بحریات اور فلکیات کے علوم کی کتاب ہے، لیکن یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں اور ان تمام علوم کی طرف اشارات، تصریحات قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن انجام کار ان کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو، جلالت کو، عظمت کو پہچاننا اور ہدایت حاصل کرنا ہے۔ اب جیسے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور نظام گردش لیل و نہار میں اہل عقل و خرد کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، توحید کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں حالت قیام میں، حالت قعود میں اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے جو راز پنہاں ہیں ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب صحیح غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ کائنات ایسی باطل پیدا نہیں کر دی، بے مقصد اور عبث پیدا نہیں کی۔ اب ظاہر ہے کہ اس نتیجے پر وہی پہنچے گا جو صحیح تفکر کرے گا، تدبر کرے گا، اس کائنات میں تناسب کو، توازن کو، اعتدال کو سمجھے گا اور جانے گا، اور تسخیر کائنات کی جانب
مائل ہوگا جو کہ دین کا تقاضا ہے. بالکل ہے. لیکن اب اس سے آگے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ اسی علم کی تربیت حاصل کر کے ابن رشد پیدا ہوئے، ابن حیثم پیدا ہوئے، فارابی پیدا ہوئے، بوسینا پیدا ہوئے، تو آج کل کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ یعنی ان کے خیال میں مدارس سے کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ اس پر ابھی فی الحال ہم چلیں گے، جستا جستا آگے بڑھیں گے. بالکل یہ اگلا سوال ہے، یہ آگے کی منزل ہے. لیکن قرآن کو جو مطلوب ہے ایک مسلمان سے، ایک عام مسلمان سے، اور خاص طور پہ ایک عالم سے، اس کی وضاحت آپ نے کر دی کہ قرآن کریم کا مطالبہ کیا ہے ہم سے، قرآن کریم کا تقاضا کیا ہے ہم سے. مفتی عاصم صاحب، یہ گفتگو وہی جو مسلسل گفتگو ہو رہی ہے ہماری، مغز اس گفتگو کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو مطلوب ہے تسخیر کائنات کے لیے ان علوم پہ بھی دسترس کہ جو جہاں بانی کے لیے درکار ہوتے ہیں. ٹھیک، میں آپ کی پرسوں جو بات آپ نے کی تھی اس سے میں جوڑتا ہوں آپ کی بات کو. آپ نے پرسوں یہ فرمایا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے، قرآن کریم کو مطلوب بھی ہے. ہمارے اسلاف، نام کچھ لیے آپ نے، ہمارے اسلاف کا بھی رویہ یہی رہا. دینی علوم جو علوم عالمیہ ہیں، جو ہم اگر فقہ اسلامی بات کریں، ان کو دسترس، ان کی دسترس ہونی چاہیے. من لم یعرف لزمانہ فہو جاہل، یہ بھی فقہا کے مابین یہ جملہ سفر کرتا ہے. حضرت امام یوسف کا میرے خیال جملہ غالباً حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا نہیں، ہم صرف علوم جو الہیہ ہیں ہم اس حد تک محدود رہیں گے. تو آپ نے دلیل یہ دی تھی کہ ایک ڈاکٹر سے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ وہ انجینئر کیوں نہیں ہے، ایک انجینئر سے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے آپ وکیل کیوں نہیں ہے. لیکن ایک عالم دین، جیسا کہ ماضی کا حوالہ، اسلاف کا حوالہ، وہ کائناتی اور کونیاتی علوم پہ بھی دسترس رکھتے تھے. یا تو وہ غلط تھے یا ہم غلط ہیں. کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. گزشتہ دن جب ہم نے بات کی تھی موضوع سے متعلق، اس میں بنیادی طور پر قرآن کریم کے جو علوم ہیں وہ در حقیقت جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ کتاب ہدایت کی صورت میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور قرآن کریم کے علوم بھی اسی حقیقت اور اسی پس منظر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائے. تو اصل مقصود تو بہرحال وہی ہے، علوم الہیہ کی معرفت ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہو اور انسان جس مقصد کے تحت اس کو مبعوث کیا گیا اس مقصد کو حاصل کرے. یقیناً. البتہ قرآن کریم نے خود ہی ان چیزوں کو بھی اپنی اس میں ذکر فرمایا، جہاں تسخیر کائنات کا ذکر ہے، جہاں سورج اور چاند کی گردش کا ذکر ہے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالی نے کواکب کا اور ستاروں کا ذکر فرمایا. اس پوری کائنات کا ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو در حقیقت متوجہ فرمایا کہ وہ اس میں غور و فکر سے کام لے. اور غور و فکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایسے علوم کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے کہ جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی معرفت تک پہنچانے والے ہوں. لہذا اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر قرآن کریم کے علوم یا موجودہ جو علوم ہیں، جو سائنس کے علوم کو جس سے ہم سائنس کے علوم سے تعبیر کر سکتے ہیں، تو ان میں بعد نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ایک طرح سے ان میں ایک ارتباط ہے. اور وہ ارتباط اس طریقے سے ہے کہ اسلام کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے تحت ان علوم کو بھی ہمیں اس لیے حاصل کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے علوم تک اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہو سکے. زمانہ ماضی کے اندر یہ طریقہ کار رہا، لیکن بنیادی طور پر جو مدارس ہیں ان مدارس کا اپنا ایک نہج ہے، اور ان مدارس نے بنیادی طور پر اپنا فوکس ان علوم الہیہ پر ہی کیا. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ صرف اور صرف علوم الہیہ ہی کو بنیاد بنایا ہو، بلکہ مدارس میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو زمانے کی تبدیلی کے ساتھ یعنی پیش آئی، اس کے اندر مدارس نے اپنے نصاب کے اندر ایسی تبدیلیاں کی اور ایسی چیزیں اس میں انکارپوریٹ کی
کہ جس کے نتیجے میں وہ علوم بھی الحمدللہ مدارس کے اندر پڑھائے جانے لگے کہ جس سے علوم الہیہ کی اور علوم سائنس کی آپس میں ایک ارتباط پیدا ہو. اچھا، تو ایسا ہو رہا ہے جی مدارس الحمدللہ. میں. اچھا، لیکن نہیں، پرسوں آپ کی گفتگو مجھے یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، علوم الہیہ کی حد تک تو ہم ٹھیک ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ انجینئرنگ کی تعلیم نہیں، حاصل یعنی کرے؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی میں دیکھیں چاہتا ہوں اس کی وضاحت کروں. جی پہلے تو یہ سوال جو مدارس کے بارے میں پیدا ہوتا ہے، یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے پاس ایک اور دو نہیں 4 5 6 قسم کے نظام تعلیم چل رہے ہیں. اور یہ بھی ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی صنعت نہیں چل رہی. اگر کوئی صنعت چل رہی ہے اور بڑی نفع بخش ہے تو وہ تعلیم کے فروخت کی صنعت ہے جو چل رہی ہے، اور جو یونیورسٹیاں اور ادارے اور جو پیسے کما رہے ہیں آپ کے علم میں ہے. ٹھیک. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ماضی کی جس تاریخ کا ہم حوالہ دیتے ہیں اس وقت نظام تعلیم ایک تھا. جب نظام تعلیم ایک تھا تو ہر مسلمان کے بچے کو ضروریات دین بھی جاننا ہوتے تھے اور ان علوم کی مبادیات بھی جانتے تھے. پھر ایک خاص لیول کے بعد، جیسے آج ہمارے جو عصری تعلیم ہے، کنٹمپریری نظام ایجوکیشن ہے، اس میں انٹر یا او اور اے لیول کے بعد ہر ایک اپنے اپنے شعبے کی طرف چلا جاتا ہے، اسپیشلائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس وقت بھی جب اس لیول پہ پہنچتے تھے تو جو رازی بنتے تھے، جو غزالی بنتے تھے، جو دین کے ماہرین بنتے تھے، وہ اپنے شعبے کی جانب آتے تھے، اور جو طبیعیات، فلکیات، بحریات، سائنس ان کی طرف جاتے تھے وہ اپنے شعبے کے ماہرین بنتے تھے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جس طرح دین کے عالم کو دینی ضروریات کے بعد وہ تخصص کی طرف جاتا ہے، مگر اسے جدید علوم کے مبادیات کو بھی سمجھنا چاہیے. جب تک وہ نہیں سمجھے گا وہ دین کا ابلاغ اچھے طریقے سے نہیں کر پائے گا. اسی طرح سے ان شعبوں کے ماہرین کو دین کی ضروریات کو جاننا بھی ان پر بھی فرض عین ہے، اور انہیں بھی حاصل کرنا ہوگا. جب ہم اس نظم کی طرف آئیں گے تو یہ جو تضاد کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے یہ نہیں پیدا ہوگا. بہت اچھی بات کہ جس طرح دینی علوم حاصل کرنا کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم ذمہ داری ہے مدارس کی بھی، اسی طرح ذمہ داری یونیورسٹیز کی کہ وہ دینی علوم کی جانب آئیں. لیکن کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس وائس چانسلر نہیں بیٹھے ہوئے تو ہم ان کے سامنے یہ بات نہیں رکھ سکتے اس وقت، کیونکہ آپ حضرات جن کا تعلق بہت بڑے جو مدارس ہیں اس ملک کے ان سے ہے، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھوں گا مفتی صاحب. میں آپ کی بات آپ نے کہا کہ جیسے آپ بھی یہی بات فرما رہے ہیں اور آپ بھی یہ کہ اب تبدیلی آ رہی ہے، علوم جدیدہ کی جانب ایک رغبت پیدا ہو رہی ہے، لیکن چند کمپیوٹرز کو مدارس میں داخل کر دینے سے کیا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جائے گا مفتی صاحب؟ دیکھیں بنیادی طور پر صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم مدارس کا گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں اور ایسے مدارس جو ایک پورے کسی بورڈ کے ماتحت آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے نظام تعلیم کے اندر نہ صرف یہ کہ وہ تبدیلیاں کی جس کی موجودہ زمانے میں ضرورت تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس نظام تعلیم کو ذہنی سطح پر بھی استوار کرنے کے لیے پورا ایک نظام اور ایک طریقہ کار اور ایک میکنزم بنایا. مثلاً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کا اشارہ ہوگا اس جانب کے جیسے جامعۃ الرشید ہے، دارالعلوم کورنگی ہے، دارالعلوم نعیمیہ ہے، یہاں پر چند کورسز جس میں کہ انگلش لینگویج داخل کی گئی، کچھ MBAs کرائے جا رہے ہیں شریعہ میں، مارکیٹنگ وغیرہ میں یہاں بات آئی. بلکہ اچھی بات یہ ہے، بڑے خوشائن بات یہ ہے کہ دارالعلوم کورنگی میں او لیول اور اے لیول کا اسکول بھی شروع ہو گیا ہے. بہت اچھی بات ہے اس طرف آئے. لیکن جو فزیکل سائنسز ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ابھی تلاوت فرمائی مفتی صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات عبث پیدا نہیں کی، اس کائنات کا خالق ہے فزکس، فزیکل سائنسز. اگر ہم آ جائیں اس میں کیا وہ ہمارے
20,000 مدارس اس مملکت خداداد پاکستان میں ہیں، اس میں سے کتنے مدارس میں فزکس پڑھائی جا رہی ہے، کیمسٹری پڑھائی جا رہی ہے، فزیولوجی پڑھائی جا رہی ہے، ایناٹومی پڑھائی جا رہی ہے؟ آپ نے بات کی کہ تخصص ہوتا تھا بعد میں جا کر، لیکن ہمارے پاس تو تخصص بعد میں کیا، صدیاں گزر جاتی ہیں، گرد پڑتی رہتی ہے، اور چند فقہی مضامین تخصص کر لیا، احادیث یاد کر لی اور معاملہ ختم۔ ہمارا مدارس سے پاس کرنے والا بچہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کیوں نہیں کر پا رہا؟ میرے خیال میں یہ شاید ایک غلط فہمی ہے اور حقیقت حال اس کے برخلاف ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ مبادیات جو علوم سائنس ہیں اس کا سیکھنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا مدارس کے لیے بھی ضروری ہے، تو الحمدللہ اس حد تک کہ جس حد تک کہ وہ ضرورت پوری ہو اس حد تک تو ابتدائی طور پر وہ تمام علوم ہمارے ہاں، وہ کیمسٹری بھی ہے، بایولوجی بھی ہے، فزکس بھی ہے، وہ تمام چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں؟ تمام، جی اچھا، بالکل۔ بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو مدارس کا نصاب ہے، جی، اس مدارس کے نصاب میں جو سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے جس کو ہم درجہ اولی سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں داخلے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کم از کم میٹرک ہوں، جی، آپ کے پاس کم از کم علوم کی وہ سطح ہو جس میں آپ اس حد تک، اور وہ بھی سائنس سے ہو کہ جس میں مبادیات علوم سائنس جو ہیں وہ آپ کے پاس حاصل ہو چکی ہوں۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایک میدان ہے کہ چاہیں تو اس میدان کو اختیار کر کے اسی میدان کو آپ آگے لیں، ٹھیک ہے، ورنہ لیکن اصول یہ نکلا کہ یہ جو سائنسز ہیں، فزیکل سائنسز جو علوم عالمیہ ہیں، ان کا دخل مدارس میں ضروری ہے، جی بالکل، ناگزیر ہے، اس کے بغیر تسخیر کائنات نہیں کر سکتے۔ بالکل جی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب ان علوم کو جو مدارس میں خاص طور پہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے وہ علماء کے ذریعے کروایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں انما یخش اللہ عبادہ العلماء، عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہو، پہچان کیسے ہو کہ یہ عالم اللہ کی خشیت رکھ رہا ہے؟ ان کا تزکیہ کیسے ہو رہا ہے؟ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ جل شانہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے جو صاحبان علم ہیں ان کے اندر خشیت الہی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے فارسی میں کہا گیا کہ بے علم نتواں خدا را شناخت، کہ علم کے بغیر اللہ کی صحیح معرفت نہیں ہو سکتی، انسان بھٹک سکتا ہے، بہک سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کی جلالت کو، قدرت کو، وحدانیت کو جانے گا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل پر ثبت ہوگی اور اس کے اندر اس کی خشیت پیدا ہوگی۔ لیکن یہ خشیت وہ ہے جو بندے کو اس سے قریب لے جائے گی۔ ایک خوف وہ ہوتا ہے جو مضرت رساں چیزوں کا ہوتا ہے کہ بندہ اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ کی خشیت بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ مفتی صاحب یہی گفتگو رہے گی جاری، اس وقت میں جانے بریک کے جانے واپس آؤں گا تو میں یہی سوال رکھوں گا آپ کے سامنے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ خواتین و حضرات بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ تزکیہ علمی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ علماء کا تزکیہ کس طرح ہوتا ہے اور معلم کا تزکیہ کس طرح ہوتا ہے۔ کیا معلم علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ، یعنی علم کا اضافے سے مراد یہاں ارتقا ہے، علمی ارتقا کے ساتھ ساتھ کیا معلم کو ذہنی ارتقا درکار ہوتا ہے؟ اور جو مطلوب ہے دین کو، قرآن کریم کو، عہد حاضر کو، کیا وہ ارتقا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اور وہ علماء جو اللہ کی خشیت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو قرآن کریم فرما رہا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، ان کی پہچان کیسے ہو؟ یخش اللہ، اچھا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ خواتین حضرات تصحیح فرمائی آپ نے، میں یخش اللہ پڑھ رہا تھا، یخش اللہ ہے۔ اس طرح کے علماء ہماری تصحیح کرتے رہیں، ہمیں راستہ دکھاتے رہیں، ہمیں روشنی دیتے رہیں، تو دیکھیے اس کائنات میں تطہیر کتنی اچھے انداز سے ہو جائے اور ہم وہاں پہنچ جائیں گے، اس جگہ پر، اس منزل پر جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔ خواتین حضرات آ رہے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मोहतरम मुफ्ती याह्या आसिम साहब। गुफ्तगू हो रही है तज़किया इल्म के हवाले से, उलमा के तज़किये के हवाले से, मुअल्लिम के तज़किये के हवाले से। अब तक जो गुफ्तगू सामने आई वो ये आई कि दुनियावी उलूम दीनी उलूम की तरह ज़रूरी हैं, मदारिस में पढ़ाने चाहिए। और खुशाइन बात ये, खुशखबरी ये कि हमारे मदारिस में फिज़िकल साइंसेस, दुनियावी उलूम भी पढ़ाए जाने लगे हैं। ख़वातीन व हज़रात, हमने बात रखी थी कि कुरान करीम इरशाद फरमाता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा वो होते हैं जो खशियत इलाही जिनके पास होती है, अल्लाह ताला का डर होता है, खौफ होता है। उन उलमा की पहचान क्या है? जो उलमा मदारिस में तालीम व तदरीस से वाबस्ता हैं। और क्या उनका भी इल्मी और ज़हनी इर्तका हो रहा है? क्या उन्हें भी ताज़ा हवा मिल रही है जो वो बच्चों को फराहम कर रहे हैं? ये तमाम गुफ्तगू हम मजीद रखेंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के सामने और मुफ्ती याह्या आसिम साहब के सामने। लेकिन फिलहाल मैं आपकी खिदमत में कोई इसका सवाल, आज का सवाल रिपीट करना चाह रहा हूँ। आज हमने सवाल ये रखा था आपकी खिदमत में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने रोज तक गारे सौर में क़याम फरमाया? पहला ऑप्शन 3 रोज, दूसरा ऑप्शन 5 रोज, तीसरा ऑप्शन 7 रोज। हमारे फोन नंबर्स हैं 021345270009, 021345286061। हमारा ईमेल एड्रेस है ps@duniatv.tv और हमें आप SMS कर सकते हैं 3031 पर। मुफ्ती साहब, जहां बात आपकी रुकी थी वहीं से आगाज कीजिए। एक तो मैं ये आपसे अर्ज कर दूं कि बल्कि अभी मैं अमेरिका में जब था, जितने प्रोग्रामों में मैंने शिरकत की, तकरीबन हर प्रोग्राम में मैंने वहाँ अपने मुसलमान भाइयों से, उनके बच्चों से, क्योंकि वहाँ फैमिलीज सब शरीक होती हैं, कि जिस तरह उलूम दीनिया में तखस्सुस हासिल करना, ज़रूरियात दीन तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन है, लेकिन महारत और तखस्सुस ये उम्मत पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। इसी तरह मैंने उनसे कहा कि आज ये जो अहले मगरिब दुनिया पर राज कर रहे हैं, जिन साइंसी उलूम की वजह से, ये हाई टेक हो, सुपर टेक्नोलॉजी हो, सुपर कंप्यूटर हो, साइंसेस हो, इनमें भी स्पेशलाइजेशन हासिल करना उम्मत पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। इस्लाम की नशत के लिए, उम्मत की नहज़त के लिए, रेनेसेंस के लिए। मगर फ़र्क नीयत का होता है। नीयत का फ़र्क ये है, आप कहते हैं कि तज़किया कैसे होता है? हदीस पाक में है कि मन तलबल इल्मा लिजारी बिहिल उलमा और लियुमारी बिहिस सुफ़हा और लियसरिफ़ वजूहन नास इलैहि अदखलहुल्लाहुन नार, कि जो दीन का इल्म महज दुनिया कमाने के लिए और अपनी दुनिया सजाने के लिए हासिल करे, और नीयत ये हो कि वो मुनाजरा करेगा और उसकी धाक बैठ जाएगी पर, और दूसरों पर उसकी बरतरी साबित हो जाएगी, और लोग उसके दाम अक़ीदत में फंस जाएंगे, और लोग उसके मोतक़िद बन जाएंगे, और उसे मफादात का सैलाब उसकी तरफ बह जाएगा। तो फरमाया कि ये इल्म उसे जहन्नम में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। अब मालूम हुआ कि नीयत पर मदार है कि नीयत इल्म हासिल करने की क्या है। ठीक है, तो इल्म अगर हासिल करने की और इल्म देने की नीयत क्या है, दोनों सूरतों में ना। और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, इसी तरह से मैं कहता हूं कि जो लोग दुनिया जदीद साइंसेज में महारत इसलिए हासिल करें, माश तो मिलना है, और माश अल्लाह ताला रोज़ी दीन में भी देता है, लेकिन इसलिए हासिल करें कि उम्मत को इसकी ज़रूरत है, इस्लाम को इसके ज़रिए उठाना है और बरतरी देनी है। इस वक्त हम पर जो अगियार का तहक्कुम और तसल्लुत और जबर है, उससे निकालना है। बिल्कुल ठीक है। ये तो तमाम मसाइल आपने बयान फरमाया ना। अब इसका जो हल जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसका जैसे कि आपने फरमाया कि मगरिब में आपने जाकर ये बात कही कि जदीद उलूम का हुसूल फर्ज कफाया है। तो अब इस पे हम इस फर्ज कफाया से किस हद तक ओहदा बरा हो रहे हैं? क्या हमारी तरजीहात में उलूम जदीदा का हुसूल कोई हैसियत रखता है या नहीं? और जिस तरह आपने फरमाया कि अपनी धाक बिठाना, मरूब करना, इकबाल कहते हैं ना कि कलंदर बजुज दोहर पे ला इलाह कुछ भी नहीं रखता, फकीह है शहर कारू है
لغت ہائے حجازی کا، تو معرب الفاظ، مفرس الفاظ دھک بٹھانے کے لیے عالم کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، علماء کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن دین کو نقصان پہنچ رہا ہے اور لوگ دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ دین کو پرکشش بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے، دین سے قریب لانا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ سوال لے لوں؟ جی جی بالکل۔ جی السلام علیکم ام احسان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی دونوں عالم دین کو میرا سلام دے دیجیے۔ ٹھیک، پہنچا آپ کا سلام۔ کیا سوال؟ اچھا، اور سوال بھی ہے اور ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک پیغام بھی دینا ہے۔ ارشاد۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید صرف اور صرف ہدایت کی نیت سے کھولنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی جب ہم ہدایت کی نیت سے کھولتے ہیں تو ہمیں ساری چیزیں آٹومیٹکلی مل جاتی ہیں، ثواب بھی مل جاتا ہے اور ہمیں اپنے تزکیہ نفس بھی مل جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف اور صرف ثواب کی نیت سے کھولتے ہیں تو ثواب آپ کو پتہ ہے سارا دن میں ہم کیسا بیلنس کرتے رہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کبھی کسی کے جھوٹ بول دیا، غیبت کر دیا، یہ ساری چیزیں۔ تو ہدایت کی نیت۔ سوال میرا یہ ہے کہ علماء دین کہتے تو ضرور ہیں کہ علم کی یہ اہمیت ہے اور علم اس طرح سے جو ہے وہ مدارس میں ہونا چاہیے اور ساری چیزیں، لیکن ہمیں عملی نمونہ تو اس کا سامنے نظر نہیں آتا۔ بہت اچھی بات، بالکل ٹھیک ہے، عملی نمونہ۔ ماشاءاللہ حفاظ ہمارے نکلتے ہیں الحمدللہ بچے، اگر ان پہ ہم کام کریں تو ہمیں بہت زیادہ اس کا پازیٹیو رزلٹ ملے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، مدارس کی حدود سے، اس چار دیواری سے جب یہ بچے جو کہ لاکھوں بچے ہر سال باہر آ رہے ہیں، ان کا معاشرے میں یہ کہتا ہوں کنٹریبیوشن کیا ہے، کیا کوئی کنٹریبیوشن نظر آ رہا ہے؟ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ عملی کردار یہ بہت اہم چیز ہے۔ عملی کردار مطلب یہ کہ ایک مدرسے سے بچہ نکلنے والا وہ آ کے بات کرے فزکس پر، وہ بات کرے کیمسٹری پر، وہ بات کرے علوم جدیدہ پہ، وہ بات کرے بینکنگ پر۔ اور خدا کا بڑا احسان یہ ہے کہ جس طرح آپ دونوں افراد نے فرمایا کہ اب اس طرف مدارس مائل ہوئے ہیں، یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور الحمدللہ عالم اسلام اور خاص طور پہ ہمارا پاکستان، ہمارا وطن عزیز، وہاں پر اب اس سفر کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن یعنی ابھی بہت آگے سفر کرنا ہے۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نیک صاحب، میں عبدالغفور میراث بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی غفور صاححب فرمائیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر میں جو آپ نے پروگرام شروع کیا تھا تو مدارس سے اپنا مسجد کے کردار کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کالا کالا رسول اللہ ممبر رسول سے اس کی آواز اٹھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے کہ امت مسلمہ جو ہے اس کے اتحاد میں ایک جی یگانگت پیدا ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ آج تو یہ منہ فہم و فہم قرآن کے بارے میں ہم جیسے کہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اس پر نہیں ہم کام کر سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے، وہ قرآن فہمی ہمیں نہیں سمجھا سکتے۔ بہت صحیح بات ہے، بہت صحیح بات۔ جبکہ سائنسی علوم کو جو ہم دین کے ساتھ ربط نہیں قائم کریں گے اس وقت ہمیں وجود باری تعالیٰ کا ادراک ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل بالکل، یہ سائنسی علوم قرآنی علوم کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں، اور جو ہم نے علوم دنیاوی سے دوری اختیار کی، کفر اس پر غالب آتا چلا گیا۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ مفتی عاصم صاحب، پہلے یہ دو سوال جو آئے ٹیلی فون کے ذریعے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صورتحال تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی بہت سی واضح کی، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنی گفتگو میں جس طرح اشارہ فرمایا اس میں بھی بہت چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت کے ساتھ کلیئر ہو گئی، اور یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے، موجودہ حالات کے اعتبار سے، اور جس طرح کا ہمارے اوپر تسلط ہے اس کے پیش نظر یہ ضرورت اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ علوم سائنس یا علوم عالیہ جو ہیں ان کو بھی ہم اپنی بنیادی ترجیحات میں شامل کریں، اور الحمدللہ وہ نظام اور وہ پورا طریقہ کار مدارس کے اندر چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال جہاں جو تک آیا پہلے سوال کا حسان، تعلق ہے، جی پہلے سوال کا تعلق ہے، تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو پورے ملک کی پاپولیشن ہے، میں اگر پاکستان کی بات کروں تو اس کا 95% طبقہ جو ہے جو تعلیم کی طرف جاتا ہے اس میں جانے والے وہ زیادہ تر کنٹمپریری ایجوکیشن اس سسٹم کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ 5% طبقہ ہے جو مدارس کی طرف آتا ہے۔ ان مدارس کی طرف آنے والے طبقے میں بھی الحمدللہ یہ سب سے بڑی خوش آئند بات ہے کہ ابتدائی جو مبادیات ہیں وہ بھی الحمدللہ وہ حاصل کر رہے ہیں،
اور اس کے نتیجے میں اب معاشرے کے اندر وہ چیز ایک بہتر انداز میں سامنے آ رہی ہے. اور جیسے انما یخشی اللہ من عباد العلماء کے حوالے سے بات آئی تھی، تو اس میں جہاں تک تزکیے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مدارس ہی وہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں اکاؤنٹیبلٹی کو سب سے زیادہ پیش نظر اور سب سے زیادہ مقدم رکھا گیا، کہ جس کے نتیجے میں ایک بہتر کریڈیبلٹی اساتذہ کی اور ان طلبہ کی وہ سامنے آتی ہے. تو یہ مدارس ہی کا نظام ہے اور مدارس ہی کا طرز عمل اور طریقہ کار ہے کہ معاشرے کے اندر الحمدللہ ان کی وجہ سے ایک بہتری آ رہی ہے. یقیناً چونکہ وہ ایک بہت چھوٹا سا ریشو ہے، اس ریشو کی وجہ سے وہ چیز بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتی، اور ایک بڑی ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اس مدارس کے اس طرز عمل کو اور مدارس کے اس پیش رفت کو عام طور پر ہمارا وہ ایک جو ہے وہ سامنے بھی نہیں آتا لوگوں کے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا معاشرتی، وہ اس سوال کے ذریعے اجاگر ہوا. اچھا، اب اس پر جیسے آپ نے بات کی کہ علماء جو خشیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، قرآن کریم فرماتا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ پہچان کیسے ہو کہ یہ جو عالم دین ہے یہ ان میں خشیت خداوندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم مخافہ، علم خدا خوفی کا نام ہے. تو کیا علماء کو دیکھنے کے بعد، ان سے قربت اختیار کرنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ خدا خوفی کے ساتھ اپنا سفر آگے بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ تقسیم تو ہے کہ علماء حق اور علماء سو، یہ تقسیم تو رہی ہے. اور بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جب علم عطا فرماتے ہیں تو اس علم کے نتیجے میں خشیت اور خوف اللہ تبارک و تعالی کا پیدا ہوتا ہے. تو ایک عام آدمی، مجھ جیسا ایک عام آدمی، اسے کیسے معلوم ہو؟ دیکھیں، بنیادی طور پر صورتحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنا علم عطا فرماتے ہیں، خاص طور پر علوم الہیہ جب انسان کو حاصل ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں خشیت خود بخود اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اثرات وہ مرتب ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر. مفتی صاحب، میں ایک سوال لوں گا، اس وقت ٹیلی فون پہ بہت کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ سوال یہی رکھوں گا کہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر. علماء کی خشیت خداوندی کے اثرات معاشرے پر وہ کیسے مرتب ہوتے ہیں اور کیا مرتب ہو رہے ہیں؟ اگر مرتب نہیں ہو رہے تو کیوں مرتب نہیں ہو رہے؟ ارسلان، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. ایسے میں ایم فل فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی. تو میں نے آپ سے کوشچن یہ کرنا تھا کہ جو ہم ادھر فزکس اور دیگر سائنسی علوم میں حاصل کرتے ہیں تو خدا کے تصور سے ہم ہٹتے چلے جاتے ہیں. یہ میں خود اس کا یعنی شاید ہوں، اس کا میں خود دیکھتا ہوں کہ میرے اساتذہ بھی اکثر جو ہے وہ خدا کے تصور سے دور ہوتے ہیں، ان کو فرسودہ ہے یہ تصور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کتنا افسوسناک یہ پہلو ہے. جی. تو یہ میں ایک آپ کو فگر دے دیتا ہوں کہ دنیا میں اس ٹائم 100 میں سے ہر 7 بندوں کو خدا کے تصور رکھتے ہیں، باقی 93% لوگ جو ہے، یہ سائنسی معلوم کا بتا رہا ہوں. جی. تو 7% رکھتے ہیں، باقی 93% خدا کے تصور سے ہٹ گئے، جو کہ پہلے جن کے پاس دین تھا، خدا پہ ایمان تھا، لیکن تو کیا ہمارے علماء جو ہیں کہ اس میں کیا کردار ادا کر؟ میں تو آج دیکھتا ہوں یہ آپ کا سوال ارسلان صاحب اتنا اہم سوال ہے، یہ اتنا اہم سوال ہے. آپ کو آواز میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کو آواز نہیں پہنچی، آپ کے پاس آواز پہنچ گئی ہے؟ اچھا، اس سوال کو مفتی صاحب آپ ریپیٹ کیجئے. آپ یہ سوال رکھیے منیب الرحمان صاحب کے سامنے. یہ سائل کا سوال یہ ہے کہ موجودہ فزکس کے نتیجے میں، موجودہ سائنسی علوم کے نتیجے میں خدا سے دوری پیدا ہو رہی ہے. 93% لوگ خدا سے دور ہو گئے ہیں. 7% جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ خدا سے قریب ہیں. ہم نے اب اس پہ میں اپنا سوال بڑھا دیتا ہوں، اس میں شامل کر دیتا ہوں کہ کیونکہ ہم نے یہ علوم دنیاوی جو علوم عالمیہ ہے اس سے دوری اختیار کر لی، تو کفر کو ان علوم پر غالب ہونے کا ہم نے موقع فراہم کر دیا ہماری سراسر نالائقی کی وجہ سے. یہ سوال ہے. یہ آپ نے صحیح کہا، کیونکہ علم تو ایک انسٹرومنٹ ہے. اگر وہ مسلمان کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ اسلام کے غلبے کے لیے استعمال ہوگا. اگر وہ دشمن دین کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ پھر باطل کے غلبے کے لیے استعمال ہوگا. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان علوم پر بھی ملکہ اور مہارت اور غلبہ حاصل ہونا چاہیے تھا، تاکہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کو، حقانیت کو
دوسروں پر ثابت کریں. وہ تو ان علوم کے غلبے کی وجہ سے آج ایک طرح سے اپنی الوہیت باطلہ کا اعلان کر رہے ہیں، کیونکہ ماضی کے جو فرائنہ تھے، نمرود تھے، وہ لوگوں سے اپنی بندگی کا مطالبہ کرتے تھے یا سجدے کا مطالبہ کرتے تھے. تو آج جن کے پاس یہ طاقت ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہیں کہ دن ہے تو مانو کہ دن ہے، ہم کہیں کہ رات ہے تو مانو کہ رات ہے، ہم جو کہیں اس کو غیر مشروط طور پر تمہیں تسلیم کرنا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ طاقت اگر صاحب حق کے پاس آئے گی تو حق کے غلبے کا ذریعہ بنے گی، اگر طاقت اہل باطل کے پاس آئے گی تو وہ باطل کے فروغ کا ذریعہ بنے گی. اور سب سے بڑی طاقت آج کے دور میں بھی علم کی طاقت ہے، جس کی طرف مسلمانوں کو پیش قدمی تیز رفتاری سے کرنی چاہیے. اور یہ مجرمانہ غفلت میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں سے مسلمانوں کی طرف سے یہ ہو رہی ہے. R&D کی مد میں ہمارے پاس بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے کوئی کام نہیں کیا. ڈاکٹر امین ہیں الازہر یونیورسٹی میں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ پچھلے 500 برس کا علمی کام اگر دریا برد کر دیا جائے مسلمانوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. مسلمان دنیا کو دیتے تھے، اب دنیا سے محض لیتے ہیں. مفتی صاحب ان کے اس کمنٹ سے جو شاید ریئیکشن کا نتیجہ ہے، جی ہم اتفاق تو نہیں کریں گے. کوئی ایسے کوئی ایک ڈیولپمنٹ، کوئی ایک ریسرچ، کوئی ایک چیز، کوئی ایک ایجاد جو دنیا کو دیو ہم نے 500 برس میں. یہ ان کا گلہ اور شکوہ جو ہمارا اور سب کا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اس کا حساب لوگ علماء سے طلب کر رہے ہیں. علماء کی باتیں، عالم اسلام کی بات ہو رہی ہے. 1.5 ارب مسلمان، علماء کی بات نہیں ہے. حساب تو ہماری یونیورسٹیز نے کیا دے دیا؟ کچھ نہیں دیا یونیورسٹیز نے. جو فزکس اس بچے کا سوال آیا، کتنا دردناک سوال ہے کہ 93% لوگ الہاد کی طرف جا رہے ہیں، 7% اللہ کی طرف جا رہے ہیں. علوم سے توحید نکال دی جائے تو کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا. لیکن یہ بات میں یہ جو ڈاکٹر امین کا سوال ہے کہ 500 برس میں مسلمانوں دنیا کو کچھ نہیں دیا، کتنی افسوسناک بات ہے. مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ بنیادی طور پر یہ سوال واقعتاً عالم اسلام کے مسلمانوں سے تو کیا جا سکتا ہے، اس کو اسپیسیفکلی علماء کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا جا سکتا. اس کو ٹیگ نہیں لگانا چاہیے، یہ سب کی ذمہ داری ہے. لیکن کیونکہ علماء کی جانب ذرا ہم سب کی نگاہیں ہوتی ہیں ایک توقع کے ساتھ کہ علماء کون ہیں. علماء وارثان علوم نبوی ہیں. علماء کون ہیں؟ علماء وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. علماء وہ ہیں جو زمین کا نمک ہیں. علماء وہ ہیں جو پہاڑی کا چراغ ہیں، جن کی طرف لوگ بڑی توقع سے دیکھتے ہیں. بڑا ادب ہے، دل میں بہت ان کا احترام ہے. یہ علماء کی حیثیت ہے ہمارے معاشرے میں. گفتگو رہے گی جاری. مفتی صاحب وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں ایک پرچی آپ نکالیے اس میں سے، اور جب تک ہم اور وہ پرچی دیجیے آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کو. خواتین حضرات، ہم ایک نئی چیز شروع کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں آج سے. وہ چیز یہ ہے، وہ سیگمنٹ یہ ہے کہ ہم دینی موضوعات پر چھپنے والی جو کتابیں ہیں ان کا تعارف، مختصر تعارف پیش کریں گے تاکہ کتاب سے ہمارا تعلق کم ہوتا جا رہا ہے وہ بڑھے. کتابیں ہمارے گھروں سے ہجرت کر جاتی ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. یہ وہ کتابیں جو یہاں پر آئیں گی سیرت کے حوالے سے، دینی کسی موضوع پر ہوگی، اس کتاب کو ہم یہاں پر ضرور پیش کریں گے. یہ پہلی کتاب ڈاکٹر محسن نقوی صاحب تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں، ممتاز عالم دین ہیں. فہم اسلام کے جدید خطوط. فہم اسلام کے جدید خطوط، یہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی نئی کتاب ہے. بہت اہم موضوعات ہیں، بہت عہد کے لمس کے ساتھ یہ کتاب منظر عام پر آئی ہے. جدید جو اشکالات پیدا کر رہا ہے آج کا نیا زمانہ، تو اس کے جوابات اس میں دینے کی پوری کوشش کی گئی ہے. خواتین و حضرات، آپ بھی اپنی کسی کتاب کا تعارف، موضوع لیکن صرف دین ہو، قرآن، سیرت، سنت اور دینی موضوعات، اس پر نعتیہ مجموعہ بھی آ سکتا ہے، حمدیہ مجموعہ بھی آ سکتا ہے. ہم ضرور اس کا تعارف اس پروگرام میں پیش کریں گے. مفتی منیب الرحمان صاحب، کسے انعام دیا جا رہا ہے؟ ولید رحیم صاحب ہیں راول پنڈی سے. ولید رحیم صاحب راول پنڈی سے، آپ کو بہت مبارک. دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر، صحیح جواب دینے کی خوشی میں ہم یہ گفٹ ہیمپر آپ کو روانہ کر رہے ہیں. کل ہم اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے، قرآن اور قرآن فہمی.
خواتین و حضرات، قرآن کریم پر جتنی گفتگو ہو وہ کم ہے، اور ایک نشست میں ہم اتنے بڑے موضوع کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے، اور قرآن کریم کا جس طرح ترجمہ ممکن نہیں ہے، ترجمانی بھی کسی حد تک ممکن ہے۔ کل ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔